ہیں, کتاب کے اوپر تبصرہ لکھتے ہیں, تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ شخصیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو شخصیت ہے جو لکھ رہی ہے وہ کیا ہے. تو مجھے مولا علی کا یہ قول ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ. تو بولنے کا جو فن ہے یا بولنے کا جو ایک شعبہ ہے, پیشہ ہے, یہ ایسا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. ہمارا حسب نسب, ہماری علمیت, ہماری گفتگو, ہمارا خاندان, سب اس سے جڑا ہوا ہے جب ہم بولتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں. اور ہم لکھو کہ مستند ہو جاؤ, لکھتے ہیں تو پھر مستند ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو تحریر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ہے, اور سوچ وہ جس کو کہ آپ بہت محفوظ رکھتے ہیں, بہت پاکیزہ رکھتے ہیں, بہت مقدس رکھتے ہیں, بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. تو جب آپ اس کو تحریر میں لے کے آتے ہیں تو وہ مستند ہو جاتی ہے, وہ حوالہ بن جاتی ہے. اس لیے تحریر کسی کے لیے بھی اپنے بچے سے زیادہ, یعنی ایک اولاد کا درجہ رکھتی ہے تحریر. اور اسی لیے جب اس کو لکھنا ہوتا ہے تو انسان سب چیزیں چھوڑ کے ایک پورا ماحول اپنے آپ کو فراہم کرتا ہے, اس میں اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے, اپنے الفاظ کو مرتب کرتا ہے, اس تاریخ کو, اس حوالے کو, اس دور کو. آپ ناول پڑھیں, آپ شاعری پڑھیں, آپ افسانہ پڑھیں, اس سب کے اندر اپنے آپ کو وہ دور نظر آتا ہے اور وہ جھلک نظر آتی ہے. صحافی کا جو کام ہے وہ پیغمبرانہ کام ہے. اور پیغمبر جب ہم پڑھتے ہیں, وہ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر اس وقت کے دور کے بارے میں لکھتے تھے, سوچتے تھے, بولتے تھے, اس کے عکاس تھے اور اس کے متعلق لکھتے. یعنی ظاہر ہے کہ جو خاص کر کے جو صاحب کتاب پیغمبر ہیں, اور اس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو دیکھتے ہیں. اور وہ صاحب کتاب ہونا ایک بہت بڑی بات, کسی پیغمبر کا ایک سب سے اوپر درجہ, اور پھر اس پہ ان کا درجہ جو آخری نبی کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے, وہ صاحب کتاب تھے. یہ ان کا تعارف تھا. اور اسی طرح سے نہج البلاغہ اگر آپ پڑھیں تو وہ نہج البلاغہ جو ہے وہ حوالہ ہے مولا علی کا, ان کے افکار کا, جو کسی بھی دور کے اندر قید نہیں ہے. اور وہ صاحب کتاب وہ بھی ہیں. ظاہر ہے ان کا ولیوں کا ہے, اور ولیوں کے رتبے میں ان کا نام جو ہے اس میں صاحب کتاب ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں مختلف ادوار کے صحافی بھی نظر آتے ہیں, جو اپنے اپنے دور کو جنہوں نے لکھا ہے, اس کو قلم بند کیا ہے, اور وہ سب کے سب صحافی جو ہیں وہ اپنے دور کا حوالہ بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, جس نے تاریخ میں اپنا نام بنایا ہے, حال میں اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. اس کو ہمیشہ سقراط سے لے کے آخری, یعنی جتنے بھی بڑے لوگ تھے جو ہم جن کو پڑھتے ہیں, جن کو سنتے ہیں, جن سے سیکھتے ہیں, جن کے ہاں لفظ کی, حرف کی حرمت تھی, ان سب کا ایک مقام جو ہے وہ اس وقت کے دور میں وہ ہمیشہ ان کو پتھر مارے گئے, ان پہ سوال اٹھائے گئے, ان کے کردار کو برا پیش کیا گیا, ان کی شخصیت کے جو ان کی کردار کشی تھی وہ کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ مستقبل کے لیے ہوتی ہیں, یہ تاریخ کی گواہی بن جاتی ہیں. اور علی فرقان نے جو لکھا ہے وہ مستند ہے, اس لیے کہ علی کی میں کتاب, چونکہ میرے پاس تو بہت کم انٹرویوز آئے تھے, اب یہ پوری کتاب جب آئی ہے تو میں اس کو بھی دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے میں نے. اس میں مختلف حوالے ہیں, اور 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک کا جو موسٹ کرٹیکل ٹائم ہے, جس میں پاکستان کے اندر انتخابات نے ہونا تھا, نہیں ہوئے. ایک نیا ہمیں نظریہ ضرورت بھی نظر آیا اس وقت میں, جبکہ انتخابات آئین کے تحت منعقد ہونے تھے اور وہ نہیں ہوئے. اس سے پہلے یہ 6 مئی بھی ہوا, جس میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی تھیں کہ انتخابات کو کب منعقد کیا جانا ہے اور کس طرح سے ان انتخابات کی طرف بڑھنا ہے. وہ رات, جس رات کو یہ فیصلہ ہونا تھا, اعلان ہونا تھا کہ پاکستان کی اسمبلی کو کب ٹوٹنا تھا اور پھر جولائی میں کس طرح سے الیکشن ہونے تھے, وہ نہیں ہو سکا. وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہ تاریخ نے دیکھا ہے. تو میں 9 مئی کو 6 مئی سے جوڑتی ہوں, جب سیاسی قوتیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ بیٹھی تھیں. ایک رستہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا, وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کچھ فیصلے کرنے تھے, وہ فیصلے کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے, لیکن وہ مذاکرہ, وہ مکالمہ, وہ ڈائلاگ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں, وہ کس کے کہنے پہ وہ ختم کر دیا گیا, وہ ختم ہو گیا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور وہاں سے پھر 9 مئی کی ابتدا ہوتی ہے.
اور 9 مئی کو پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان کی سیاست واپس نہیں آئی. پاکستان کی سیاست نے اپنا رستہ کھو دیا. پاکستان کے سیاستدانوں سے فیصلے ہاتھ سے نکل گئے. فیصلہ سازی پرماننٹلی کہیں اور چلی گئی. تاریخ اس کو کس طرح سے نام دے گی، تاریخ میں کون مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، یہ بھی تاریخ ہی فیصلہ کرے گی. یہ اس وقت میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن 9 مئی کے بعد اور 9 مئی کے واقعات کو میں اس کتاب کے اندر جو خوبصورت بات ہے وہ یہ، انٹرویوز تو ہیں ہی، وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں، وہ آپ پڑھیں گے، لیکن ان سے پہلے جو ایکسپریشنز علی نے لکھے ہیں اور جو انہوں نے حوالہ اس گفتگو سے پہلے کا بنایا ہے، بڑی خاموشی سے اس پہ انہوں نے تاریخ مرتب کر دی ہے. ان تمام شخصیات کے انٹرویو سے پہلے اس ماحول کو جس طرح سے انہوں نے لکھ دیا ہے اور ان شخصیات کے حوالے سے لکھ دیا ہے، وہ ایک مستند حوالہ بن گیا ہے کہ اس ایک جو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور 9 مئی کا جو یہ دورانیہ تھا، اس دوران ہو کیا رہا تھا، کون کہاں کھڑا تھا، کیا سوچ رہا تھا. مثلا اسی میں یہ فیصل آباد کے راجہ ریاض نے قلعہ سیف اللہ کے انوار کاکڑ کا نام کیسے تجویز کر دیا. کہنے کو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کالم ہے، انٹرویو ہے، لیکن اس انٹرویو کے اندر بہت ہی خوبصورت جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ راجہ صاحب نے خود مجھے اپنے اس انٹرویو کے لیے کہا اور منتخب کردہ 3 ناموں میں سے ایک سابق بیوروکریٹ، ایک سابق جج اور ایک ماہر معیشت ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یہ راجہ ریاض صاحب نے ان کو بتایا، مگر یہ اس میں لکھتے ہیں کہ اچانک یہ سینیٹر انوار کاکڑ کہاں سے آ گئے. دیکھیے سوال جو ہے اس میں اب یہ کہانی بھی ہے اور یہ مستند حوالہ بھی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا، راجہ ریاض صاحب قائد حزب اختلاف تھے اور قائد ایوان شہباز شریف صاحب تھے. ان تینوں نے اپنے اپنے جو نام دیے تھے ان ناموں میں انوار کاکڑ صاحب کا نام نہیں تھا. وہ نام کہاں سے آیا، وہ نام کس نے دیا، وہ نام کس کا تھا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد مختلف اور مثلا اس کے اندر پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو ہے، عباسی صاحب کا انٹرویو ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور دیگر تمام چیزیں. مگر میرے لیے علی فرقان کے ان انٹرویوز سے پہلے جو تاثرات ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بہت اہم ہیں. اور جب کبھی میں بھی اپنی کتاب لکھوں گی انشاءاللہ، جلدی ایک اور کتاب میری آئے گی سامنے، اس کے اندر یہ ایک بہت ہیلپ فل چیز ہوگی کہ کون کہاں کیا کھڑا تھا، کیا کر رہا تھا. اور پھر 9 مئی کے بعد سے 8 فروری اور 8 فروری کے انتخابات اور انتخابات کے بعد اب کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا جگہ چھوڑی ہے اور کس طرح سے واپس وہ اپنی جگہ لیں گے، یہ تو خواجہ آصف صاحب ہی بتا سکتے ہیں اور یہ مہتاب عباسی صاحب ہی بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست واپس کیسے آئے گی. مگر 9 مئی کے بعد سے 8 فروری تک کا جو دورانیہ ہے یہ آپ کی یادداشتوں میں رہنا چاہیے. آخر میں بس علی فرقان ان باہمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا ہے اور کتاب لکھی ہے، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتاب لکھ سکتے ہیں. میں بہت ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں. میں نے جب اپنی کتاب کا سوچا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پذیرائی ملے گی اس کو، لیکن کہانی بڑے گھر کی 5 سال کا احاطہ اس دور کا کرتی ہے جس میں بہت کم لوگ لکھ رہے تھے، بول رہے تھے، وہ بھی ایک حوالہ بنی. یہ کتاب بھی حوالہ ہے. اور آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ لکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، سوال کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اس سوال کو قلم بند کر کے تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے. مگر یہاں اتنے اچھے چہرے ہیں، اتنے خوبصورت لکھنے اور بولنے والے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہر مہینے ایک کتاب آ سکتی ہے. لیکن کتاب سے دوستوں اپنا جو رشتہ ہے، رابطہ ہے، وہ مت چھوڑیے گا. اور مجھے صحافت سے یہ شکوہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایسے صحافی بہت کم ہیں جو پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ اور صرف مطالعہ جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دے سکتا ہے، سوال کرنے کی جرت دے سکتا ہے اور تاریخ کا حصہ بننے کے لیے مستند ہمیں حوالہ بنا سکتا ہے. علی فرقان بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بلانے کا، مجھے دعوت دینے کا اور مجھے یہ اعزاز دینے کا، اور آپ کے لیے بہت دعائیں. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو.